السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بار پھر فیض نعمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج موضوع فلسطین بہت غور سے سماعت کرنی ہے۔ اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا، قضیہ فلسطین، عرب اور ترکی۔ قیامت کی گھڑی ہے، بیت المقدس یہودی نرغے میں میزائل کی چوٹ سے خون آلود ہے۔ فلسطینیوں کی شہادت، مالی نقصان اور تعمیری زیاں زوروں پر ہے، مگر یہودیوں کے حلق میں بھی خشکی آ گئی ہے۔ ان کا سینہ بھی تنگ ہو چکا ہے، خواہ ان کے اعلیٰ اور جدید ترین ٹیکنالوجی انہیں بچانے اور مزید حملے کرنے میں معاون ہیں، لیکن عام شہری تو ان کے بھی بلبلا اٹھے ہیں۔ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے، اس نے ناجائز طور پر فلسطینیوں کی زمین چھین رکھی ہے۔ وہ ان سب کو دہشت گرد بتلا کر پوری نسل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ عالمی قوانین، تاریخی حقائق اور انسانی حقوق کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ ساتھ ہی جو عرب اسرائیل کا درپردہ معاونت کرتے ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے ڈر اور خوف کی دوا پاتے ہیں، سن 1967 کی شکست کا سامنا کرنے سے بچتے ہیں اور اس طرح کے حالات سے خود کو بچاتے ہیں، ان ممالک کے عوام بھی سڑکوں پر ہیں۔ لبنان، اردن سے یہ خبریں تو آ ہی رہی تھیں، اب عراق کے شہری بھی بڑی تعداد میں سڑکوں کو پاٹ چکے ہیں۔ بہت سے عربی ٹویٹ کے ذریعے عربوں اور اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ کیسا لمحہ ہے کہ عوام ایمانی جوش، اسلامی حمیت اور انسانی حقوق کی پاسدار معلوم ہوتی ہے، مگر ان کے حکمران شیطان کے گرگے، دوست، ساتھی اور معین لگتے ہیں۔ چنانچہ باوثوق ذرائع سے خبر مل رہی ہے کہ ناجائز صہیونی ریاست کو کسی بھی باہری ملک کے حملے سے بچانے کی غرض یعنی بہانے سے امریکہ نے اپنے زیر انتظام سعودی ہوائی اڈوں پر اپنے جدید ترین F-18 جنگی طیارے پہنچا دیے ہیں۔ ساتھ ہی سعودی عرب میں موجود امریکی افواج اور شام میں موجود امریکی اور فرانسیسی حمایت یافتہ کرد باغی گروپس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر اتنی پختہ نہ ہو، لیکن اگر آپ شواہد و قرائن پر غور کریں گے تو یہ بات کوئی بعید نہیں لگے گی، اس لیے کہ اگر 3 دن پہلے کے امریکی و دیگر یورپین ممالک اور نتنیاہو کے بیانات کا تجزیہ کیا جائے، خصوصاً امریکی وزیر خارجہ اور نتنیاہو کا متکبرانہ انداز دیکھا جائے اور کل صبح سے غزہ پر زمینی، فضائی اور سمندری حملوں کی شدت کو ناپا جائے تو سمجھنا مشکل نہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو مکمل اعتماد میں لے کر غزہ اور بیت المقدس سمیت پوری فلسطینی زمین پر مکمل قبضہ کرنے کے خواب پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ ترکی، ایران وغیرہ کو یک طرفہ قانونی کارروائیوں میں الجھا کر اور بیان بازیوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور ان کی جانب سے صلح و صفائی کی کاوشوں کا جھانسا دے کر یہ دجالی ٹولہ پیش قدمی کرنے والا ہے۔ ابلیس اور اس کے تمام عرب شورائی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ امریکہ اور اس کے حواریجین دور دراز مسافت سے فلسطین پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ایسے میں ایک ہموار زمین اور فضا کی ضرورت ہے جو انہیں عرب فراہم کر رہا ہے یا کرے گا، تبھی یہ سب ممکن ہے۔ بدیگر صورت امریکہ وغیرہ کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ کل غزہ میں موجود الجزیرہ اور دیگر عالمی خبر رساں اداروں پر حملہ آور ہونے اور انہیں برباد کر دیے جانے کے بعد یہ حقیقت گردش کر رہی ہے کہ کسی بھی باہری مسلم ملک کی مداخلت کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ان کے تمام اتحادی بھی تیار ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر تو کوئی مسلم ملک عملی طور پر فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کسی مسلم حکمران کو فلسطینی مسلمانوں اور بیت المقدس کے کلی طور پر صہیونیوں کے ہاتھوں چلے جانے کا کوئی غم ہے، سوائے یہ کہ بعض حکمران صرف بیان بازی سے ہی خانہ پوری کر رہے ہیں۔ وہ بار بار یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں فلسطین کی نازک صورتحال اور بیت المقدس کی پامالی کا بہت درد ہے، لیکن عملی طور پر ندارد ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اب تک علی الاعلان کسی نے بھی جنگی حمایت کا اقرار نہیں کیا ہے۔ البتہ اگر کسی مسلم حکمران کی بیان بازی میں تھوڑی بہت شدت نظر آتی ہے تو وہ ترک صدر
طیب اردگان مدد لہو ہیں، بلکہ اب تک جو کچھ پیش قدمی انہوں نے کی ہے وہ کسی اور سے نہ ہو سکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت سی خفیہ کارروائیاں بھی ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ بعضوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اس وقت کوئی پیش قدمی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف ترک صدر ہی ہیں، لیکن برملا ترکی فلسطین اور بیت المقدس کے لیے عملی اقدام کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ عمل خود ترکی کے لیے بھی خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ ترکی مسلمانوں کے لیے ایک امید ہے، ایسے میں اگر ایسا کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کو نہ صرف روکنے بلکہ خطے میں تھوڑے بہت ترکی اثر و رسوخ کو ہمیش کے لیے ختم کر دینے پر امریکی اور اتحادی افواج بنا وقت گنوائے سامنے آ جائیں گی، اور ترکی بیک وقت تمام محاذ پر کامیاب ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دو جنگی محاذ نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ ایک سے وقتی صلح اور دوسرے سے برسر پیکار ہونا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب گزشتہ 4-5 سالوں سے یورپین ممالک اور امریکہ کسی بھی بہانے سے ترکی کو نشانہ بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہر دم ان کی لار ٹپک رہی ہے کہ بس ایک موقع ملے اور ترکی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خصوصاً امریکی حمایت سے ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترک صدر کی جانب سے خطے میں برابر امریکی اور یورپی مفاد پر کاری ضربیں لگائی گئی ہیں۔ ادھر حال ہی میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ترکی کا آذربائیجان کی حمایت کرنا اور آذربائیجان کا قراباخ پر قابو حاصل کر لینا صہیونی اور عیسائی دنیا کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور امارات کو بھی طاقتور ترکی برداشت نہیں، وہ بھی ترکی کی تباہی کے منتظر ہیں۔ ان حالات میں اردغان کی حکمت عملی اور دوربینی کا امتحان ہے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو اس اندیشے کو تقویت ملتی ہے کہ حماس اور صہیونی ریاست کے درمیان یہ معرکہ آرائی ترکی کو مداخلت پر مجبور کرنے کے بعد ترکی کی تباہی اور ترکی، جارڈن، لبنان یا 2-3 یورپین ممالک کی تباہی تک ہی نہیں رکے گی، بلکہ یہ قیامت بن کر گرے گی اور تمام مسلم ممالک کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ عرب ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف فلسطینی نشانے پر ہیں اور وہ بچ جائیں گے، تو یہ ان کی نادانی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہر حال میں حماس کی درپردہ مدد کی جائے۔ عرب ہوش میں آئیں اور اپنی زمین شیطانی ہاتھوں کھلونا نہ بننے دیں۔ اسرائیل کے خلاف اپنی دوراندیشی کا مظاہرہ کریں، بیت المقدس سے محبت و شغف اور انسانی خون کی قیمت کا لحاظ کریں۔ مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگوں، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا۔ ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا۔ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا۔ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نمخوردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔